شک نہیں کہ ساری قوتیں ان کے ہاتھوں استعمال ہوئی، اور جب بھی کسی نے اس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو اذیتیں دی گئی۔ لیکن پہلے جن لوگوں کو جیل میں ڈالتے تھے وہ جیل برداشت نہیں کرتے تھے، وہ ڈیل کر لیتے تھے، وہ کمپرومائز کر لیتے تھے۔ عمران خان کے بارے میں انہوں نے غلط اندازہ لگایا۔ وہ مرد آہن، وہ دیانتدار، ایماندار، دلیر اور غیرت مند ایسے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا کہ تمام قوتوں کو اس نے ایکسپوز کیا، تمام شخصیات کو ایکسپوز کیا۔ یہی وقت تھا کہ تمام قوتیں ایک ہو کر ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن انہوں نے اپنی مفادات کی خاطر وہ دوسرے صف میں کھڑے ہو گئے۔ بقول شاعر، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہی وہ وقت ہے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، یہی وہ وقت ہے ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی۔ لیکن کچھ لوگ اپنے مفادات کے دوسرے طرف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حکومت کو ترجیح دی، حالانکہ ان کی حکومت نہیں ہے، اختیارات پھر بھی ان کے پاس ہے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جس طرح عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح، تو اس نے تمام قوتوں کے ایکسپوز کیا، ایک ایک شخص کو ایکسپوز کیا انہوں نے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قوم کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر کہہ دے کہ ہم نے مداخلت نہیں کی یا ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایک ایک بچے کو پتہ ہے، نوجوانوں کا پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے۔ اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کے پرانے آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لے کہ آج جو ان کا وزیر دفاع ہے اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے ہم نے امریکہ کے لیے ڈالروں کے عوض جنگیں لڑی۔ وزیر دفاع کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سے انہوں نے لیجسلیشن کروائی، ہمیں یہ لکھ کے دیتے تھے کہ یہ آپ نے لیجسلیشن کروانی ہے۔ ججوں نے خط لکھے کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، یہاں تک ایک جج نے کہہ دیا کہ ہمارے بینچ بھی یہ بنواتے ہیں، ہماری جو روزانہ لسٹ لگتی ہے کیسوں کی وہ بھی یہ لسٹ بنا کے دیتے ہیں، یہاں تک کہ لکھ کر فیصلے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب تو تمام ادارے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں، اور ہمارے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس ظلم اور بربریت کا نشانہ بنے ہیں۔ میرے ڈیرے پہ خود انہوں نے ریڈ کیا، وہاں پہ پولیس والے، ایکسائز والے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس جنہوں نے ماسک لگائے تھے، 4 گھنٹے میرے ڈیرے پہ انہوں نے قبضہ کیا اور کہا کہ ہم یہ گاڑی لے کر جائیں گے۔ نہ ایف آئی آر تھا نہ کوئی کیس تھا۔ جب ہم چابی نہیں دے رہے تھے گاڑی کے، میں تو مفرور تھا، میرے بھائی نے ان کو کہا کہ گاڑی کی چابی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں لے کے جائیں گے۔ وہاں جو پولیس والے ان کے ساتھ آئے تھے، جو ایکسائز والے ان کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے منتیں کی، معافیاں مانگی کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ جو سادہ کپڑوں میں ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں گاڑی لے کر جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کرین منگواتے ہیں گاڑی اٹھانے کے لیے۔ پھر میں نے بھائی کو کہا فون کر کے، میں نے واٹس ایپ کال کی اس کو کہ ان کو چابی دے دے، اگر یہ گیراج سے گاڑی کھینچ کر نکالیں گے تو گاڑی توڑ دیں گے۔ تو ان کو چابی دے دی، 5 مہینے گاڑی میری بن رہی۔ میں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا، جب ان کو بلائے ایکسائز والوں کو تو انہوں نے کہا کہ کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے۔ ان کو جج صاحب نے کہا کہ کس طرح آپ نے پرائی گاڑی پھر بند کی ہوئی ہے، تو آدھے گھنٹے میں گاڑی حاضر کر کے ہمیں گاڑی دلوا دی عدالت نے۔ لیکن اس کے بعد
میں نے ہائی کورٹ سے بیل کرائی. یہ ہائی کورٹ کے دروازے پہ کھڑے تھے. جب میں نکلا تو پھر مجھے اریسٹ کیا. اور کس کیس میں اریسٹ کیا؟ کہ آپ نے ایک کلاس 4 غلط بھرتی کیا ہوا. جب مجھے پکڑ کے لے گئے اینٹی کرپشن والے تو انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ یہ کوئی کیس نہیں بنتا، لیکن ہم مجبور ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے لے آئیں. بلاؤ. پھر چیف جسٹس صاحب کا جو سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ، اس نے نوٹس لیا اس بات کا اور مجھے 6 گھنٹے بعد حاضر کر کے مجھے وہاں سے انہوں نے چھڑایا ان کے کیس سے. تو چیف جسٹس جناب اسپیکر صاحب اگر یہ کہتے کہ ہم مداخلت نہیں کرتے تو یہ سفید جھوٹ ہے. یہاں پہ 9 مئی کے بعد جو ظلم کیا انہوں نے، لوگوں کو اٹھایا، لوگوں کو غائب کیا، تو آپ سوچیں کہ ایک آدمی کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے. آپ جس تھانے میں بھی جائیں کوئی آپ کا FIR درج نہیں کرتا تو عوام کہاں جائے گی؟ کہ لوگوں کو اٹھا کے اغوا کرتے ہیں، لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، لوگوں کو برہنہ کرتے ہیں، لوگوں کو برہنہ تصویریں اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. تو اور مداخلت کیا ہوتی ہے؟ FIR نہیں کاٹی جاتی. تھانے والے ڈر کے مارے FIR آپ کی نہیں کرتے. تو یہ جو حالات ہے جناب اسپیکر صاحب، یہ قوم برداشت نہیں کرے گی مزید. آج ایک ایک شخص کا پتہ چلا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. لیکن سب سے جو الارمنگ سچویشن، جس طرح کل آپ نے کہا کہ آج باوردی پولیس احتجاج کر رہی ہے، عوام احتجاج کر رہے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں امن دو، عوام احتجاج کر رہی ہے کہ ہم امن دو، عدلیہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں، دوسرے ادارے کر رہے کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں. تو اور مداخلت کیا ہوتی ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سے جان چھڑائیں، قوم متحد ہو جائے اور اس حالات کو بدلیں. یہ جو حالات ہیں اس وقت، تو سب سے الارمنگ سچویشن جناب اسپیکر اس وقت معیشت کی ہے کہ 10,000 سے زیادہ کمپنیاں ملک سے اپنے کاروبار سمیٹ کر وہ اس ملک سے شفٹ ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے. بے روزگاری کا یہ حال ہے کہ لوگ بجلی کے بلوں کے لیے اپنے گھر کا سامان بیچتے ہیں، اپنے بچیوں کا زیور بیچتے ہیں، اپنے مال مویشی بیچتے ہیں. تو غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ میں پوری قوم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ عمران خان کے جھنڈے تلے متحد ہو جائے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائے تاکہ اس نظام کو بدلا جائے اور ہماری جان چھوٹے. شکریہ جی. السلام علیکم. وقفہ کرتے ہیں. Sitting arrangement for 15 minutes. بسم اللہ الرحمن